جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فون ہم لگا رہے ہیں۔ جی کون بول رہے ہیں آپ؟ جی کون بول رہے ہیں آپ؟ ہم بہار سے بول رہے ہیں۔ اچھا بہار والے بھائی، اور سب خیریت ہیں حضرت؟ جی ہاں اللہ کا شکر، اللہ کے احسان ہے۔ جی اصل میں میرا فون خراب ہو رہا ہے، اپنا آپ بند بھی ہو رہا ہے، اور 2-3 دن سے مشغولی تھی میری، اس لیے آپ کا فون اٹھا نہیں پایا میں۔ اچھا کوئی بات نہیں۔ وہ آپ سے جو بات ہوئی تھی ہماری 3-4 دن قبل، جی فرمائیے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ آپ تحقیق کریں اور سمجھیں بات کو، حقیقت کیا ہے۔ جی حضرت مولانا سعد صاحب کے بارے میں گمراہی کا جو فتویٰ لگایا گیا ہے، جی آپ اس کو اچھے عالم سے تحقیق کر لو کیا معاملہ ہے۔ فتویٰ تو آپ کو بھیج دیتے نا، ہم نے آپ کے واٹس ایپ پہ بھیج دیتے۔ ہاں فتویٰ جو ہے آیا تھا، جی تو ہم دیکھے نے بھی اس کو پڑھا اور تحقیق بھی کیا۔ جی تو علماء نے بتایا کہ بھائی آپ دیوبند کو جب مانتے ہیں تو دیوبند کے فتویٰ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آدمی گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے، آپ اس کو پڑھیے اور سمجھیے۔ جی پھر مولانا نے بڑی اچھی بات سمجھایا ہم کو جی کہ اگر آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں موٹر سائیکل سے جی اور گاڑی سے ایکسیڈنٹ کر گیا، آپ کی ہڈی ٹوٹ گیا، جی تو آپ جو ہے ہڈی کو ڈاکٹر سے دکھلائیں گے۔ جی ہڈی آپ کا ٹوٹ گیا، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، جی تو آپ کسی ہڈی کو ڈاکٹر سے دکھلائیں گے، آنکھ کو ڈاکٹر سے دکھلائیں گے۔ جی تو ہم پہلے بھائی ہڈی کو ڈاکٹر سے دکھلائیں گے، جی تو ہمیں دین سمجھنا ہے، قرآن حدیث سمجھنا ہے، حق و ناحق سمجھنا ہے، حق و باطل سمجھنا ہے، اللہ رسول کی بات سمجھنا ہے۔ جی تو کون سمجھائے گا؟ جاہل سمجھائے گا کہ علماء سمجھائے گے؟ جی تو ہم نے کہا ابھی علماء سمجھائے گے اس بات کو۔ جی تو علماء کا جو مرکز ہمارا کہاں ہے؟ دارالعلوم دیوبند ہے۔ جی تو دیوبند کیا کہہ رہا ہے، آپ کو پڑھیے، آپ غور سے سمجھیے۔ جی آپ سے زیادہ عقل مند مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ جی اب کون دنیا ننگا بندی کام کر رہے ہیں تبلیغ میں؟ جی آپ جو خالی مولانا صاحب کے بھگت بنے ہوئے ہیں، جی تو آپ کو سمجھنا چاہیے نا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کس طرف ہے؟ شورا کے ساتھ ہے۔ جی مولانا الیاس گمن کہاں ہے؟ شورا کے ساتھ ہے۔ جی یا مولانا عاصف صاحب سہارنپور والے کہاں ہیں؟ شورا والوں کے ساتھ ہے۔ جی مولانا ابو قاسم نعمانی کہاں ہے؟ شورا کے ساتھ ہے۔ جی جتنے دنیا کے بڑے بڑے اکابرین ہیں، اکابر مشائخ اور اکابر تبلیغ، سب شورا کے ساتھ ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، جی اللہ بن کے آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ بوجھ کے کام کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب حضرت جی جو آپ کہہ رہے ہیں حضرت مولانا صاحب صاحب کے بارے میں، حضرت مولانا صاحب صاحب کے استاد کون رہے ہیں؟ جی مولانا ابراہیم صاحب پڑھائے ہیں، ان کے ابا کو، ان کو پڑھایا۔ جی پھر مولانا جو ہے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے ان کے والد صاحب کو پڑھایا ہے۔ جی تو یہ حضرات جو ہے سمجھاتے جب تھک گئے، جب نہیں مانا، تب ان کو مرکز سے نکلنا پڑا، مرکز چھوڑنا پڑا۔ جی آپ کو سمجھ بوجھ کے کام کرنا چاہیے، خالی فقط تو کام نہیں کر رہے۔ حضرت ہم کو مولانا نے بہت اچھے ڈھنگ سے سمجھایا ہم کو، جی بات کچھ ہم کو بھی سمجھ میں بات آ رہی ہے، سمجھ گئے نا؟ حضرت میری ایک بات سنیے، آپ کی بات روک کر میں بات کہہ دوں۔ یہاں فرمائیے۔ دیکھیے مولانا نے جو بات کہی ہے وہ تو شورا اور عمارت والی بات ہو گئی۔ اصل جی بات جی یہ ہے کہ جو فتویٰ ہے یہ ان کے غلط عقائد اور نظریات پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ تو فتوے میں یعنی دیوبند والوں نے تو صاف کہا ہے کہ نہ ہم شورا والوں کے ساتھ ہیں نہ عمارت والوں کے ساتھ۔ جی تو مسئلہ ہمارے عقیدے کا ہے، ایمان کا ہے، نظریات کا ہے۔ تو اگر یہی بات شورا والے بھی کہیں گے تو ان کے خلاف بھی یہی فتویٰ آئے گا۔ بالکل صحیح بات۔ تو بات عمارت اور شورا کی نہیں ہے، آپ کے پاس جو فتویٰ بھیجا ہے وہ مولانا کے نظریات پر ہے، ان کی باتوں پر ہے، جی اور وہ آپ نے مولانا کو دکھائی لیا ہے، مولانا نے جواب آپ کو دے ہی دیا ہے اشاروں میں، جو بھی آپ کو بتایا ہے۔ تو ساری باتیں تو آپ کے سامنے آ گئی، اب آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھئی مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ دیکھو فتویٰ جو ہوتا ہے نا وہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ کسی ایک عالم کی یا کسی کی رائے نہیں ہوتی۔ فتوے کے بارے میں یہ سنا ہے کہ جب فتویٰ دیا جاتا ہے تو بہت سارے مفتیان اکرام بیٹھتے ہیں اور اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات قرآن میں بھی ہے یا نہیں، حدیث میں بھی ہے یا نہیں۔
اگر کہیں نہیں ملتی پھر اپنی رائے قائم کر کے اور قرآن حدیث سے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھی اب یہ رائے ہے. جی تو بھائی مولانا کے پاس آپ فتویٰ بھی لے کر گئے ہوں گے، آپ نے تحقیق بھی کی ہے جو بھی ہے جی. تو آپ کو تو اب ہم کیا کہیں، خود ہی آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے. اچھی رجوع کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ مولانا حضرت مولانا صاحب نے رجوع کر لیا ہے جی. اور دارالعلوم دیوبند رجوع کا نامہ قبول نہیں کر رہے ہیں، کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے؟ اصل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب آپ نے مجھے فون کیا تھا، بات یہ ہے کہ رجوع کہتے ہیں کہ آدمی سے غلطی ہو جائے اور دوبارہ نہ کرے، اس کا نام رجوع ہے. ہاں صحیح بات. تو مولانا سعد صاحب نے یہ نہیں کیا، انہوں نے صرف رجوع کیا ہے، بلکہ رجوع کے نام پر عوام میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. ان کے جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رجوع ہو گیا، اور دارالعلوم دیوبند کے نظریات والے کہتے ہیں کہ رجوع اس کو نہیں کہا جاتا، اور شریعت میں رجوع اس کا نام ہے ہی نہیں کہ آدمی غلطی کرتا رہے اور پھر کہتا رہے کہ مجھے معاف کر دو، میری توبہ میری توبہ. شریعت نے رجوع کا جو ترجمہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی غلط سے توبہ کرے اور رک جائے. تو مولانا سعد صاحب کا یہ والا تو رجوع ہے ہی نہیں بھائی. انہوں نے 2016 میں رجوع کیا، لیکن بیانات تو ان کے 2023 چل رہا ہے، برابر چل رہا ہے وہی غلط. کبھی نبی کی شان میں کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی علماء کی شان میں کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی قرآن کی آیت کے یعنی اپنی طرف سے کچھ بھی مطلب بتا رہے ہیں. تو مسئلہ جو ہے نا، یہ رجوع آپ نے جو کہا ہے، رجوع اس کو نہیں کہا جاتا. دیوبند اس لیے ہی نہیں قبول کر رہا کیونکہ دیوبند والوں کو پتا ہے کہ اس کو رجوع کہتے ہی نہیں. یہ تو انہوں نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایک فارمولا سا چھوڑ دیا کہ بھی ہم نے رجوع کر لیا ہے. بلکہ اللہ رحم کرے کہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ یعنی دیوبند کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ بھئی مولانا نے جب رجوع کر لیا تو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ شریعت میں رجوع کہتے ہیں کہ آدمی گناہوں سے رک جائے، بس اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مسئلہ حل ہو گیا. ہم نے بھی جو ہے آپ سے گفتگو ہونے کے بعد جی ہلو جی آپ کی گفتگو کی زیادہ جو قبل ہوئی ہے جی تو ہم نے کئی علماء سے تحقیق کیا جی تو بات سمجھ میں آئی کہ بالکل جو ہے حقیقت ہے کہ ہم لوگ کو دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ کو مان کے چلنا چاہیے، ہمارا سر کا تاج ہے. تو ہم نے بھی فیصلہ یہی لیا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے ہم دارالعلوم دیوبند کے وقف کے ساتھ ہیں، ان کے فتوے کے ساتھ ہے. اب جو ہے مسئلہ میری آخرت کا مسئلہ ہے، کوئی کام نہیں دے گا. ہم اللہ رسول کو چھوڑ کر کے ہم بغت بن کے چلے گئے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. اس لیے ہم نے کئی علماء سے تحقیق کر لیا اور بڑے علماء سے میں نے پوچھا، ہم یہ بات آئی کہ نہیں ہم غلطی پر ہیں، ہم کو دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ کو ماننا چاہیے، اسی کی نہج پہ چلنا چاہیے. اور کلیئر کیا دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں اگر ان پر طبقہ نہیں لگایا گیا، نہیں روک لگایا گیا تو بہت بڑا طبقہ تبلیغ والوں کا فرقہ ضالہ کے شکار ہو کر رہ جائے گا. جی اس میں تو لکھا ہم نے بھی سمجھ لیا کہ ایک فرقہ الگ بن جائے گا تو ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے اور ہم کو دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مان کے چلنا چاہیے اور جو ہے ان کے وقف کو مان کے چلنا چاہیے. ہم نے یہ بات صحیح کر لیا ہے. بھائی اب سے پہلے ہم کس کا فتویٰ مان رہے تھے؟ دیوبند ہی کا تو مان رہے تھے. ہاں بالکل مان رہے تھے دیوبند. بھائی بریلویوں کے بارے میں دیوبند کہتا ہے کہ گمراہ ہیں. جی مولانا مودودی کے بارے میں کہتے ہیں گمراہ ہے. وہ ہم سب مان رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کیوں نہیں مان رہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم اتنے عقیدت میں اندھے ہو گئے کہ ان کو گمراہ مان رہے ہیں، ان کو گمراہ نہیں مان رہے، حالانکہ دونوں کی باتیں وہی ہے. جی اصل میں ان کے ساتھ بہت بڑا طبقہ جڑا ہوا ہے. جی اور علماء بھی ان کے ساتھ ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا فیصلہ کرنے میں دقت ہو رہی تھی. نہیں اب تو الحمدللہ. ارے اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جب سے دیوبند نے فتویٰ دیا ہے لوگ تحقیق میں لگ گئے ہیں اور لوگ توبہ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ. ہم اپنی مسجد کا حال بتائیں آپ کو، 20-22 ساتھی ہے ہماری مسجد میں. جی بس لے کر دیوبند گئے، تحقیق کی، علماء سے پوچھا، الحمدللہ مطمئن ہو کر آ گئے. اللہ کا شکر ہے. اور آج دیوبند کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ کھڑے ہیں. اصل میں بھائی دیکھو، ہمیں کسی ذات سے نہیں جڑنا، کسی جگہ سے نہیں جڑنا، ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے. ہمیں تو اللہ رسول اور جو صحیح بات بتا دے اس کی صحیح بات ماننی ہے. جی اور الحمدللہ پوری دنیا میں
اگر ہم نظر ڈالیں گے تو علماء دیوبند سے زیادہ اہل سنت والجماعت کی صحیح بات بتانے والا ہمیں تو کوئی ابھی تک نظر آیا نہیں الحمدللہ. تو اس لیے ہم انہی کے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. تو بھائی اب انشاءاللہ ہم نے توبہ کر لیا ہے، نیت کر لیا، انشاءاللہ ہم دیوبند کے مسئلے فتوے کے ساتھ میں جڑ کے رہیں گے انشاءاللہ، اور صحیح نیت میں کام کریں گے. اور بہار جو ہے ہمارا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بھی بہار والوں کو بھی، جو بھی ساتھی ہمارے ہیں سرکل میں، ان کو بھی بات کو بتائیں گے، سمجھائیں گے. بھائی آپ ان کو علماء کے پاس لے کے جائیں، فتویٰ دکھائیں. اس وقت جو دور ہے نا بھائی، ایمان بنانے کا نہیں ہے، بچانے کا دور ہے. بچانا بہت مشکل ہے. طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے حالات، لوگ دین کے اندر نئی نئی باتیں چلا رہے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں. تو اس وقت بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں، سب سے یہ دور بنانے کا نہیں ہے، بچانے کا دور ہے. بھلے ہی چاہے آپ جماعت میں کم جائیں، کم محنت کریں، لیکن اپنے عقائد، اپنے نظریات پر آپ باقی رہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ اب ہم کو بتائیے کہ ہم کیسے کام کریں. اب پہلے تو نظام الدین سے ہم جڑے ہوئے تھے، نظام الدین کی ترتیب پہ کام کر رہے تھے. جی ہم کیسے کام کریں گے تاکہ میری آخرت برباد نہ ہو؟ بھائی دیکھو ایسا ہے بھائی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں دین کے کام کرنے کا طریقہ بتایا ہے. یہ نہیں بتایا کہ بھئی یہیں سے کام ہوگا اور ایک ہی جگہ سے کام ہوگا یا قیامت تک وہیں سے چلتا رہے گا. اللہ نے دین کا کام کرنے کا طریقہ بتایا ہے، یعنی دین کے کام دعوت دینے بتائی ہے. اب طریقہ یہ ہے، کسی بھی طریقے سے آپ دین کا کام کر سکتے ہیں. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ جہاں سے پہلے کرتے تھے وہیں سے کریں گے. دیکھیے دارالعلوم دیوبند 2 ہو گئے، ہوئے نہیں ہوئے؟ دو ہو گئے. پہلے ایک تھا، اب 2 ہو گئے. الحمدللہ دونوں دین کا کام کر رہے ہیں، کبھی لڑے نہیں، کبھی جھگڑے نہیں. تو یہ بات ہمارے دماغ سے نکلنی چاہیے کہ نظام الدین مرکز سے کام ہوا تو وہیں سے ہوتا رہے گا. اللہ کے دین کا کام نہ نظام الدین مرکز کا محتاج ہے، نہ کسی جگہ کا محتاج ہے. اور ہم تو جہاں سے بھی جڑتے ہیں دین کی نسبت سے جڑتے ہیں. آپ تو دیکھیے جماعت میں کتنے سال ہو گئے آپ کو جماعت میں لگے ہوئے؟ لگ بھگ 45 سال سے ہم لگے ہوئے. تو کتنے سال ہو گئے؟ 45 سال ہو گئے لگے ہوئے. 1975 سے لگے ہوئے. 45 سال ہو گئے. مولانا ابراہیم صاحب کتنے سال جماعت کے کام سے ہو گئے کرتے؟ وہ تو میرے خیال سے 55 سال سے لگے ہوئے. تو جب 55 سال والے دین کو سمجھ کر، دیوبند کے فتوے کو سمجھ کر، شریعت کو سمجھ کر چھوڑ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ بات تو صحیح بھائی وہاں سے دیکھیے، وہاں سے جتنے بھی پرانے اکابر تھے، بڑے بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے عالم تھے، سب چلے گئے. اس وقت نیا عملہ وہاں کام کر رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نئے اور پرانے میں کیا فرق رہتا ہے. آپ کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے پہلے 1000 کا نوٹ آتا تھا اور اب 2000 کا نوٹ آیا ہے. پہلے 1000 کے نوٹ میں اتنی برکت تھی اور اتنا مضبوط نوٹ تھا کہ اس کی مثال نہیں ہے 2000 والے کے برابر میں. تو ہمیں یہیں سے یہ پتہ چلتا ہے، مثال آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ہمیں زیادہ نہیں دیکھنا کہ 2000 ہے تو بہت اچھا ہے یا زیادہ مجمع ہے تو زیادہ اچھا ہے. ہمیں اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. تو ہماری تو رائے یہی ہے کہ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ کو جماعت کا کام ہی کرنا ہے تو جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترتیب چھوڑ کر گئے، اس ترتیب پہ آپ کام کریں. انشاءاللہ کہیں اختلاف نہیں ہوگا، کہیں پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ کی وہی مددیں آپ کے ساتھ ہوں گی جو ان بزرگوں کے ساتھ، ان اکابر کے ساتھ، ان سلف صالحین کے ساتھ ہوگی. تو اس لیے بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا کام کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ سے تو بچنا چاہیے. مولانا سعد نے ایک بیان میں یہ کہا کہ مرکز نظام الدین تک قیامت تک مرکز رہے گا. اب بتائیے بھائی، ہمیں تو قیامت تک رہے گا، نہ تو اس میں قرآن میں کوئی ذکر ہے کہ قیامت تک رہے گا، نہ حدیث میں کوئی ذکر ہے قیامت تک رہے گا. وہ تو مرکز ہمیشہ بدلتے رہے ہیں. آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا نا کہ پہلے مرکز کوفہ تھا، یہ مدینہ تھا، پھر کوفہ بنا، پھر کوفہ سے کوئی اور بن گیا. تو مرکز عدلتے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا کام وہی رہتا ہے.
इसलिए भाई हमें जगह से नहीं जोड़ना, इंसान से नहीं जोड़ना, अल्लाह के दीन से जोड़ना है, अल्लाह के दीन से और शरीयत से जोड़ना है। जी इंशाअल्लाह में बात अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को बहुत बहुत जज़ाय खैर दी मुझे आपके याद में, और माशाअल्लाह हमें उलमा से बात करने के लिए मौका मिला और बात अल्लाह ने समझा दिया कि बिल्कुल हक पर दारुल उलूम देवबंद के हक पर है। और वो माशाअल्लाह हमारी जो रहनुमाई किया है, अल्लाह उनको जज़ाय खैर दे। हमारी भी जो है बिल्कुल सही समझ में बात आ गई, तो हम गलत नहज पे चल रहे थे, गलत अलबगत बन के चल रहे थे। अल्लाह में तौबा की तौफीक दे और सही काम पे आने के अल्लाह ने समझ अता फरमाए। बस अब आप जो है ना, आप जो है एक तो दुआओं का एहतमाम ज्यादा कर, और जो पुराने हजरात काम करने वाले हैं मौलाना इलियास साहब की तरतीब पर, उनसे आप अपना ताल्लुक रखिए, उनके पास आना जाना रखिए। और रही बात यह है कि भाई हालात तो हर जमाने में आते हैं, हर एक के ऊपर आते हैं। जब आदमी सही काम पर करता है या हक पर चलता है तो उसके ऊपर हालात भी आते हैं। तो भाई आपके साथ जो आपको बयान करवाने के लिए ले जाते थे, बयान करवाते थे, अब आप उनको उनकी तरबियत खुद देखेंगे कि उनकी तरबियत कैसे हुई, अब आपके साथ कैसा रवैया करते हैं, ये आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा। बहरहाल आप दुआ करते रहें अपने लिए भी, और जो भी आपसे हो सके आपके टच में जो भी हो उलमा इकराम से उनको मिलवाए, ताकि हकीकत का पता चले कि हकीकत क्या है। ठीक है हजरत, मैं असल में मैं मशगूल था, आपका फोन आ गया तो बात करनी पड़ गई। ठीक है, इंशाअल्लाह दुआओं की दरख्वास्त है आपसे भी दरख्वास्त है इंशाअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।